قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درہم ربن یأکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زنیہ. درہم درہم، ربن سود. یأکلہ سے کھائے، یأکلہ وہ کھاتا ہے، ہو اسے یأکلہ اسے کھائے، الرجل آدمی، با میں نے اور ہوا میں نے وہ، یعلم وہ جانتا ہے، اسے علم ہے، اشد سخت تر، سخت تر، من میں نے سے، ستات 6 وا اور 30 36 یہ الگ الگ بھی لکھ لیں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے. 6 30 30 36 زنیتا زنا. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا درہم ربن یأکلہ الرجل وہو یعلم. فرمایا سود کا 1 درہم اگر کسی شخص نے جانتے بوجھتے کھایا، درہم ربن یأکلہ الرجل وہو یعلم، اگر کسی شخص نے جانتے بوجھتے سود کا 1 درہم بھی کھایا کہ اس کو جانتا تھا کہ یہ سود کا پیسہ ہے، اشد من 36 زنیہ، فرمایا کہ یہ 36 بار زنا کرنے سے زیادہ سخت تر ہے. جتنا گناہ بندے کو 36 بار بدکاری کرنے کا ہے معاذ اللہ، اتنا گناہ سود کا 1 درہم کھانے کا ہے. وہ جو رینٹر آپ کو سال کے بعد آتے اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ آپ کسی بھی شخص کو دے دیں بغیر نیت ثواب کے، اس پر یہ خیال نہ کرے کہ اس کو ثواب ہوگا اور اس کو اجر دیا جائے گا، لیکن
اپنے سے دور کرنے کے لیے کسی بھی ایسی ضرورت کی جگہ پہ دے دے جہاں پہ کسی بندے کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو اب اگر کاروبار کرنا ہو ایسے کچھ بہت بڑا کسی پیمانے پہ تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اگر انکم بتاؤ نہیں ہے تو پھر کیا آپ لون لے سکتے ہیں صرف عارضی؟ لیکن فار ایگزامپل اس کا ساتھ ملین ہے 3 ملین ہے لیکن بعد میں اگر یہاں ہمارے ہاں آپ اس میں بنیادی طور پر اس چیز کو سمجھیے کہ یہ جو 1 2 3 4 اور 5 یہ 5 احادیث ہم نے جو ہے وہ یہاں پہ لائے ہیں کتاب میں، وہ اس لیے تاکہ جو اسلام کی مین وہ چیزیں جو ہمارے اوپر حرام کی گئی ہیں اس کا علم جو ہے وہ ہمیں ہو سکے. ٹھیک ہے. اب اس میں آگے جو مسائل ہیں تفصیلی مسائل، اس میں یورپ میں تو اب بالعموم علماء کرام جو ہے وہ اس کی اجازت دیتے ہیں یہاں کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، یہاں کے جو مالی معاملات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء اس چیز کو جو ہے وہ ویریفائی کرتے ہیں اور کم و بیش ہر شخص جو ہے وہ اس کو استعمال بھی کرتا ہے. اب علماء نے یہ جو معلوم صورت ایک نکالی اس کی ایک فقہی جزیہ ہے، ایکچولی یعنی فقہی ایک دلیل ہے. وہ علماء جب وہ بیان کرتے ہیں کہ سود کے احکام جو ہیں وہ اس وقت ویلڈ ہوں گے، اس وقت ویریفائی ہوں گے جب وہ 2 مومن جو ہے وہ مال کا لین دین کریں گے. جب مال لینے والا اور دینے والا دونوں مومن ہوں، دونوں مسلمان، تو پھر سود کے احکام جو ہیں وہ جاری ہوں گے. جب لین دین کرنے میں ایک مومن ہے اور دوسرا کافر ہے تو اس کے لین دین میں جو ہے وہ سود کے احکام جاری نہیں ہوں گے. ٹھیک ہوگی. اس لیے اس دلیل کی بنیاد پر علماء نے یہاں پہ مسلمانوں کے لیے یہ اجازت دی ہے کہ اگر ان کو ضرورت ہو تو وہ بینکس وغیرہ سے جو ہے وہ لون حاصل کر کے تو اپنی ضروریات کو پورا کر لیں. لیکن اس کے باوجود کہ علماء نے جو اجازت دی ہے یہ چیز ہمیشہ کلیئر رہنی چاہیے کہ یہ ہمارے لیے کوئی آئیڈیل نظام نہیں ہے. آپ انڈرسٹینڈ ہوئے؟ یہ ہمارے لیے کوئی آئیڈیل نظام نہیں ہے. ہمارا مسلمانوں کا آئیڈیل نظام یہ ہے کہ بے شک بینک قرض دے یا حکومت قرض دے یا کوئی بندہ پرسنلی طور پر قرض دے، وہ جتنا قرض دے وہ اتنا ہی واپس لینے کا مجاز ہے. اگر کسی کو 10,000 دیا تب بھی وہ 10,000 ہی واپس لے گا، 10 ملین دیا تب بھی وہ 10 ملین ہی لے گا، مجھ سے 1 کروڑ زیادہ جو ہے وہ ریسیو نہیں کر سکتا. مسلمان جو ہے جب آپس میں لین دین کریں تو اس بات کا جو ہے وہ ضرور خیال کریں کہ اس میں جو ہے وہ اس طرح کا معاملات جو ہے وہ پیش نہ ہونے پائے. لیکن جو بالعموم یہاں پہ بینکس وغیرہ ہیں ان سے علماء جتنے بھی یورپ کے کم و بیش اب تو سارے ہی جو اس کے لیے جواز کی صورت جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. لیکن جواز کی صورت ایسے ہی ہے جیسے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، جہاں پہ خنزیر کی حرمت کا ذکر کیا نا، اور اس کے ساتھ 4 چیزوں کا جو ہے وہ انمل نہیں بیٹی نہیں ایسے بھی 4 چیزیں وہاں پہ انما المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. ٹھیک ہے نا، کہ بے شک خون اور مردار اور خنزیر کا گوشت اور ایسا جانور جس کو اللہ کے نام پر ذبح نہیں کیا گیا یہ تمہارے لیے حرام ہے. ٹھیک ہے. اب اس آیت پاک کے آخر میں جا کے سورہ المائدہ کے شروع میں ہے، یہ سورہ البقرہ میں بھی ہے، اس آیت پاک کے آخر میں جا کے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں کوئی مجبور ہو جائے، اگر تم میں کوئی مجبور ہو جائے تو وہ اللہ کا حکم توڑنے کا خیال نہ دل میں رکھتا ہو اور نہ ہی ضرورت سے زائد استعمال کرے تو اس کے لیے ان چیزوں کو بوقت شدید ضرورت اور مجبوری کے استعمال کرنا اجازت ہے. ٹھیک. اب وہ جو شدید حالت مجبوری اور ضرورت کی اس میں جا کے جب کسی ایک بندے کے لیے ایک چیز جائز ہو جاتی ہے تو اس کے باوجود بھی جب اس کا حکم بیان کیا جاتا ہے تو حکم یہی ہوتا ہے کہ وہ حرام ہے.
اب بات کو سمجھ گئے؟ میں ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ کے نہیں؟ فرمایا کہ جو بندہ غیر باغی ولا عاد، نہ تو وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو اور نہ وہ انجوائے کرنا چاہے اسے، ٹھیک ہے، اپنی وہ ضرورت پوری کر لے، تو اگر اس کی ضرورت پوری کرنے سے اس کی زندگی بچ سکتی ہے تو وہ بچا لے اور سروائیو کر لے، تو اس حالت میں بھی ہم یعنی اس گنجائش کے باوجود ہم یہ نہیں کہتے معاذ اللہ کہ خنزیر کا گوشت ہے وہ جائز ہوتا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ جو اللہ کے نام پر جانور ذبح نہ کیا جائے وہ جائز ہوتا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ مردار جائز ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ خون جو ہے وہ جائز ہے، اس کا استعمال جائز ہے۔ اس لیے اس بات کو سمجھیے کہ جب بھی مسئلہ شریعت بیان کیا جائے گا تو یہی بیان کیا جائے گا کہ سود اسلام میں حرام ہے، سود کیا ہی اسلام میں حرام ہے۔ گنجائشیں جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ غور و فکر کر کے اگر کوئی موجود ہو تو وہ علماء جو ہے وہ ارشاد فرماتے رہتے ہیں کہ لیکن اب تو ویسے بھی وہ دور ہے، آپ کو پتہ ہے ایک اور حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا کہ جب ہر شخص پر سود کا گرد و غبار ضرور پہنچے گا، حضور کا فرمان، اور یقیناً یہ وہ دور ہے، یعنی جو شخص استعمال نہیں بھی کر رہا ہوگا نا ڈائریکٹلی غبار پاؤں، اس میں کا مطلب یہ مثلا غبار تو آپ بیٹے سمجھتے ہیں نا کہ نہیں سمجھتے؟ بتائیں تو صحیح، سمجھتے ہیں؟ گرد و غبار یہ ہوتا ہے کہ کسی جگہ پہ بڑی مٹی ہو نا، کوئی سائیکل جا رہا ہے، موٹر سائیکل جا رہا ہے، گھوڑا جا رہا ہے، چل وہ رہا ہے، اس کے پاؤں سے جو مٹی لگ کے اڑتی ہے نا اس کو غبار بولتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اگر براہ راست استعمال نہیں کر رہا ہوگا، کسی نہ کسی طور پہ وہ ملبس ضرور ہو جائے گا، اس کے اندر اس کے اوپر غبار ضرور پڑے گا اس کا جا کے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ میری امت پہ ایک ایسا دور آئے گا جب لوگوں کے اوپر سود کا غبار ضرور پڑے گا، کہ ہر شخص کسی نہ کسی اعتبار سے اس میں ملبس ہو جائے گا۔ سو ممکن حد تک تو بندے کو بچنا چاہیے، ممکن حد تک بچنا چاہیے، بالفرض اگر کسی مرحلے پہ نہ بچ سکے تو خاص طور پہ غیر مسلم ملکوں میں رہنے والے جو مسلمان ہیں ان کے لیے علماء بقدر ضرورت جو ہے اس کا اس بات کرتے ہیں اور اجازت دیتے ہیں۔ جی بیٹے۔ جی آج کل جیسے پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ کافی لوگ کیا کرتے ہیں کہ پوسٹ آفس میں اور جو مقامی بینک ہوتے ہیں جی جی ان میں ایک رقم جمع کروا دیتے ہیں اور ان کی ابتالے ہوتی ہے ان کے ساتھ کہ اتنے % اس رقم کے اوپر ان کو پیسے دیے جائیں گے۔ جی کچھ لوگ جو ہیں وہ یورپ میں بھی رہتے ہیں اور وہ اپنا ایک جو اماؤنٹ ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ جمع کروا دیتے ہیں کہ سال کے اینڈ میں ہمارے لیے اتنا بنا ہوگا۔ تو آیا کیا یہ سود کی قسم میں سے ایک قسم ہے؟ ہاں جی یہ ہوتی ہے کہ ہم اگر کسی کاروبار میں بھی انویسٹ کریں گے تو اس میں بھی ان کو اتنا پروفٹ ملے گا، اس بینک سے جو پیسے ملتے ہیں اس کو وہ پروفٹ کا نام دیتے ہیں۔ ہاں وہ ایکچولی یہ ہے کہ اگر تو جو آپ نے ایگریمنٹ کیا اکاؤنٹ کھلواتے ہوئے، شرعی حکم جگہ ڈیپینڈس آن دیٹ کہ وہ آپ کا ایگریمنٹ کیا ہے۔ اگر تو بینک آپ کو یہ شیور کرتا ہے اس بندے کو جس نے اکاؤنٹ وہاں پہ کھلوایا ہے کہ اس نے اس کے اندر 2 لاکھ دیا، 4 لاکھ دیا، 10 لاکھ دیا، بینک یہ شیور کرتا ہے کہ وہ اس کے پیسے سے جو ہے وہ کاروبار کرے گا، ٹھیک ہو گیا، اور اس میں منافع جو ہے اس کی شرح فکس نہیں ہوتی کہ ہم آپ کو 2% دیں گے، 4% دیں گے، 10% دیں گے۔ منافع کی شرح جو ہے وہ منافع کے حساب سے ہوتی ہے، یعنی کبھی 2% مل گیا، کبھی 3 مل گیا، کبھی 1 ملا، کبھی کچھ بھی نہ ملا۔ اس کو کہتے ہیں کاروبار میں ہمیشہ اپ اینڈ ڈاؤن چلتا ہے نا، کاروبار تو کبھی یوں سموتھ تو بالکل جاتا ہی نہیں ہے، کبھی بہت ہائی چلا جاتا ہے، کبھی بہت لو ہو جاتا ہے، کبھی درمیان میں رہتا ہے۔ سو اگر یہ 2 شرائط اگر پوری ہوں، ایک تو بینک یہ شورٹی دے کہ وہ واقعتاً اس سے کاروبار کرے گا، اور اکاؤنٹ کھلوانے والے کو یہ شورٹی ہو کہ یہ واقعتاً کاروبار کریں گے۔ دوسرا کہ منافع کی شرح فکس نہ ہو، اگر فکس ہوگی پھر تو اس میں وہ ڈاؤٹ رہے گا نا، کیونکہ فکس ہوگی پھر تو اگر بینک کو نقصان ہو رہا ہے وہ پھر بھی دے رہا ہے، تو اگر نقصان ہو کاروبار میں پھر آپ وہاں سے منافع کیسے لے سکتے؟ کاروبار تو نقصان میں جا رہا ہے۔ یعنی وہ شراکت ہو نفع اور نقصان کی بنیاد پر۔ اگر بینک کو نقصان ہو تو بندہ اس نقصان کو بھی تھولے کرے، بھائی ٹھیک ہے جی، کاروبار میں نقصان بندہ خود بھی کرے تو نقصان تو ہو جاتا ہے نا۔ یعنی شراکت کی بنیاد، انویسٹمنٹ کی بنیاد یہ ہو کہ نفع اور نقصان دونوں چیزیں، اور یہ شورٹی ہو کہ وہ بینک کے جو ہے وہ واقعتاً اس سے مختلف اسکیموں میں اپنے پیسے لگاتا ہے، تو اس اعتبار سے یہ جو ہے یہ درست ہوگا۔
اگر یہ دو چیزیں نہ پائی جائیں تو پھر ڈاؤٹ رہے گا ہمیشہ. جی نہیں پاکستان میں بھی تو ہے نا اس طرح کے نہیں اسلامی بینکنگ جو ہے وہ یو کے میں بھی کافی ہے, مڈل ایسٹ میں بھی ہے. تو وہ اسلامی کسی بینک کے باہر بورڈ لگانے سے اسلامی بینکنگ نہیں ہوگی نا. ایکچولی اس کی جو اسکیمیں ہیں اس کو آپ کو بغور اسٹڈی کرنا پڑے گا کہ ان کی اسکیمز جو ہیں وہ کیا ہیں. اگر وہ ساری شرائط پوری کر دیں تو پھر الاؤ ہو سکتا ہے, بے شک اس کے سامنے اسلامی بینکنگ کا بورڈ نہ بھی لگا. جی جی اکشر کا بھی ڈیپینڈ اس میں ہے کہ اکشر بھی کسی نہ کسی کاروبار میں پیسے انویسٹ ہوا ہے نا. وہ اگر کاروبار درست ہے تو پھر اس کے اکشر جو وہ تو اس کی قیمت اسی تناسب سے بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے. ڈیپینڈ اس پہ ہے کہ آپ نے جہاں پہ پیسہ دیا وہ پیسے کو کہاں پہ یوٹیلائز کر رہے ہیں, وہ کہاں پہ استعمال کر رہے ہیں. اگر وہ خدا نہ خواستہ اس سے شراب ہی لے کے تو بنا کے تو بیچ کے تو آپ کو پیسہ دے رہے ہیں تو وہ درست نہیں ہے. تو اگر وہ اس سے کوئی جائز حلال درست کام کر رہے ہیں تو پھر صاف ظاہر اکشر جو ہے اس کا, چونکہ اس کا تعلق تو بیسیکلی طور پہ اس کے پیچھے جو انویسٹمنٹ ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ انویسٹمنٹ اگر درست جگہ پہ ہو رہی ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. جی آگے بڑھیں. موبائل اسلامک بینکنگ جو ہے نا اس میں صرف اتنا ہے کہ کسی کے بورڈ لگانے سے وہ بینکنگ نہیں ہو جاتی اسلامی. اس کی جو پالیسیز ہیں اس کو اچھا بغور سٹڈی کرنا چاہیے. اگر وہ اسلامی معاشی اصولوں پر, اسلام کے جو اکنامک ریگولر ہیں ان کے اوپر اگر پوری اترتی ہیں تو وہ ٹھیک ہے. اگر وہ پوری نہ اترے تو پھر صاف ظاہر ہے وہ ہمیشہ ڈاؤٹ میں بات رہے گی. لیکن جب ایک بندہ انسوار لے لیتا ہے, خاص طور پہ مسلمان جب انسوار لیتا ہے, پھر اس کی بات پہ بلیو کرنا چاہیے. یہ بھی شریعت کا قاعدہ ہے. انڈرسٹینڈ ہوئے آپ؟